بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب قبیلے بنی سعد میں جب یہ حادثہ ہوا بہت بڑا، لوگ تو سمجھ نہیں سکتے تھے کہ بچے کے ساتھ کیا ہوا، تو حضرت حلیمہ، ان کے شوہر اور دوسرے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آئے۔ آپ کی عمر اس وقت تو 4 سال کی تھی یا 4.5 سال کی تھی۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے سامنے روتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے قبیلے بنی سعد کی ساری کارگزاری سنائی کہ اس بچے کے ساتھ تو یہ ہوا اور ہم لوگوں نے دیکھا بھی، اور دیکھو اچھا جتنی مرتبہ بھی شق صدر ہوا ہے، آپریشن ہوا ہے، تو فرشتوں نے ٹانکے لگائے تھے، ٹانکے جیسے آج کل ڈاکٹر لوگ ٹانکے لگاتے ہیں نا، یہ بھی صحیح روایتوں میں ٹانکے لگائے تھے۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم وہ ٹانکے اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے، جو سیون ہوتی ہے، جو سیتے ہیں باقاعدہ۔ تو صحابہ یہ تو صحیح روایتوں میں ہے کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے اتارتے تو ہم دیکھتے تھے کہ یہاں بھی ٹانکا لگا ہوا ہے، یہاں بھی ٹانکا لگا ہوا ہے، یہاں بھی ٹانکا لگا ہوا ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے وہ ٹانکے دکھائے ان کے والدہ کو، اور یوں کہا کہ دیکھو یہ ٹانکے ہیں، اور اس طریقے سے ہوا۔ لیکن حضرت آمنہ جو تھی یہ بالکل اطمینان کے ساتھ باتیں سنتی رہی۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی اتنے میں عبد المطلب کو اطلاع ہوئی، کبھی آیا ہے میرا بیٹا، آیا ہے، پوتا آیا ہے، وہ بھی دیکھنے کے لیے آ گئے، چچا بھی سارے کے سارے آ گئے۔ تو حلیمہ نے جو ہے وہ روتے ہوئے ساری کارگزاری سنائی اور سب کو ٹانکے دکھائے کہ دیکھو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اب مجھے تو بہت ڈر ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ ہمارے وہیں رہے تاکہ مجھے ہمیں برکتیں ملے، لیکن یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو آمنہ نے جواب دیا بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے، جب سے بچہ میرے پیٹ میں تھا میں عجیب عجیب چیزیں دیکھ رہی تھی، تجھے تو تعجب ہو رہا ہے، مجھے کوئی تعجب نہیں ہو رہا، کوئی ٹینشن مت لے تو، یہ حضرت آمنہ نے جواب دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے پاس رہنا شروع کیا، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ کو یاد کرتے تھے، بچپنا تو وہی گزرا ہے نا، اس لیے حضرت حلیمہ کو، بھائیوں کو، وہ طائف کے جھرنوں کو، وہاں کی سبزیوں پہ آنے کہتے تھے، کبھی کبھی اپنی زبان میں یاد کرتے تھے کہ وہ لوگ سارے کہاں گئے۔ اب یہ تو مکہ کا ماحول آ گیا، وہ ماحول الگ تھا، یہ ماحول الگ ہے، تو ماں کے پاس رہے۔ لیکن پھر جب وہاں مکہ مکرمہ میں بھی کچھ بیماریاں پھیلنی شروع ہوئیں، ڈائریا کی، بچے مرتے تھے، عبد المطلب کو پھر فکر ہوا کہ بھئی ابھی تو بچہ یہ چھوٹا ہے اور یہ بیماریاں یہاں آ رہی ہیں، خدا نہ خاصا ہے بچہ کہیں یعنی مر نہ جائے۔ تو عبد المطلب نے اعلان کیا کہ بھئی دیکھو اپنے اپنے بچوں کو مدینہ منورہ لے کے چلو اور میں سب کے خرچے دوں گا، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے میں اونٹنیاں دوں گا، یہ دوں گا، مدینہ منورہ پہنچاؤں گا۔ یہ کر کے کئی بچے جو ہے مدینہ منورہ منتقل ہوئے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ بچپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دن وہاں مدینہ منورہ میں گزرے حضرت آمنہ کے ساتھ، اور وہاں پر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو پھر عبد المطلب نے خبر دی کہ اب یہاں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں مکہ کے، اب بیماری ٹھیک ہو، اب جو ہے تم اپنے بچوں کو لے کے آ جاؤ۔ چنانچہ خیر خیرات کرنے والے تھے، سب کے ٹکٹ کا انتظام کیا۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سب کے آنے جانے کے ٹکٹ، آنے جانے کا خرچہ، وہاں کھانے پینے کا خرچہ، یہ سارا کے سارا عبد المطلب نے برداشت کیا، اور برداشت کر کے پھر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کو اطلاع دی اب مکہ مکرمہ واپس آ جاؤ۔ مکہ مکرمہ جب واپس ہونے شروع ہوئے تو مقام ابوا میں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی، اور جب حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی تو اچانک ہی اٹیک آیا اور حضرت آمنہ کا انتقال وہی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر یا تو 5.5 سال کی ہوگی، 6 سال کی ہوگی، 6.5 سال کی ہوگی، اس میں علماء کے اختلاف بہت ہیں، چونکہ وہ روایتیں ایک دم سے جمع نہیں ہو سکی، بچپنے کے قصے ہیں نہیں، یہ بوڑھے بوڑھے لوگ بیان کرتے تھے ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ماں سوئی ہوئی ہے، تو حضور بھی ماں کے ساتھ رہتے، یہ پتہ نہیں تھا کہ ماں کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ایمن ساتھ تھی، یہ ہمیشہ ایمن ساتھ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب ان کے والدہ کو دفن کیا تو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبر میں داخل ہو گئے،
میں بھی میری ماں کے ساتھ سوؤں گا۔ ام ایمن نے بہت محبت سے نکالا اور کہا بیٹا تیرے متواری والدہ کا تو انتقال ہو چکا ہے، ہم تمہیں مکہ مکرمہ لے جا رہے ہیں۔ تو حضور یعنی سمجھ نہیں پاتے تھے کہ انتقال ہو گیا، کیا مطلب، میری ماں تو سوئی ہے۔ تو وہ بار بار جو ہے قبر کی طرف دوڑتے تھے۔ لیکن یہ ام ایمن اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ دوسرے بھی لوگ تھے مکہ کے جو بچوں کو لے کے آئے تھے، یہ سب نے سمجھا بجھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ایک بچے کو سمجھایا جاتا ہے، سمجھا بجھا کر یہ لوگ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، عبد المطلب کو اطلاع ہوئی کہ قافلہ آ رہا ہے۔ عبد المطلب کو انتقال کی خبر نہیں تھی۔